کی تو جو APG گروپ ہے, ایشیا پیسیفک گروپ, جس کا پاکستان ممبر ہے, ہم نے اپنی عملی اقدامات ان کے سامنے رکھنے ہیں اور انہوں نے ان کو ایگزامن کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے اور اس رپورٹ کو پیش کرنا ہے پلینری کو, اور اس پلینری نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان نے جو پاکستان پر ہم نے اوبلیگیشنز نافذ کی تھیں, کیا پاکستان نے ان کو پورا کیا یا نہ کیا. تو اس لیے ہم ٹائم کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا. اگر ہم لیٹ ہو گئے اور چیز ہم نے درست بھی کر دی تو شاید وقت ہاتھ سے نکل جائے. اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن نے نیب کے قانون پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا. ہم نے ان سے کہا کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, ایگزامن کر لیتے ہیں. 5 سال پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, آپ کا موقع تھا, آپ ترمیم کر لیتے, آپ سے نہ ہوئی. 5 سال نون لیگ حکومت میں رہی, آپ کے پاس موقع تھا, آپ نہ کر سکے. تو 10 سال آپ کے پاس مکمل اکثریت بھی تھی اور اختیار بھی تھا. نیب کے قوانین کو اگر آپ کو درست نہیں لگتے تو ان میں آپ اصلاح کر سکتے تھے اور بہتری لا سکتے تھے, لیکن نہ ہو سکا باوجود. اب آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں, ہم حاضر ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک پرپوزل پیش کر دیا ہے. یہ 8 قوانین ہیں جو فیٹف سے متعلقہ ہے اور ایک قانون ہے جو نیب کا ہے. ہم نے یہ سارے بلز اپوزیشن کو بھیج دیے ہیں اور 2 دن کا وقفہ کیا, ہفتہ اتوار کا, تاکہ وہ ان کا مطالعہ کر لیں, وہ اپنی قیادت سے مشاورت کر لیں, اور اس کے بعد بروز پیر ہم شام کو بیٹھ جائیں گے 5 بجے اور ان پر بیٹھ کر گفت و شنید کر لیں گے. مجھے میری جماعت نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں اس میٹنگ کو چیئر کر رہا ہوں اور میں شکر گزار ہوں تمام اپوزیشن جماعتوں کا جو اس کمیٹی کا حصہ بھی بنی اور وہ انگیج کرنے کے لیے تیار بھی ہوئیں. نیک نیتی سے ہم اس عمل کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی جائز شکایات ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور عملی طور پر آگے بڑھا جا سکے. کرپشن فری پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے. ہمیں مل کر کرپشن کا تدارک کرنا ہے, لیکن ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے اور ہماری کوئی ایسا ارادہ یا کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہم اس کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کریں. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, جانبداری سے کہہ رہا ہوں. اور ان کے ساتھ کھلے دل سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ منڈے کو اگلی نشست ہوگی تو اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل تشریف لا رہے ہیں اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ جب الیکٹ ہوئے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ہماری درخواست پر. میں نے ان سے خط لکھا تھا, انہیں مہربانی فرمائی ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو آپ کے علم میں ہے کہ سیکرٹری جنرل کو بھی دعوت دی تھی, وہ بھی تشریف لائے تھے, اور صدر جنرل اسمبلی کو بھی دعوت دی ہے کیونکہ سپٹمبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کا 75واں اجلاس ہونا ہے. میری خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ کے سامنے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات رکھے جائیں. 5 اگست کو جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر میں
ملٹری سیج کا 1 سال مکمل ہو جائے گا. اس 1 سال میں جو کچھ ہوا اور کووڈ-19 کی وبا کے پھیلاؤ کے باوجود کشمیریوں کو کوئی رعایت نہ دی گئی. ان کا لاک ڈاؤن برقرار رہا, ان کی ایکسیس ٹو ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز میں دقت رہی, ادویات اور ہسپتالوں تک رسائی میں ان کو پریشانیاں رہیں, سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز جاری رہے, نہتے بچوں کو نہ صرف زدوکوب کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کی داستان جاری ہے, مسجدوں کو تالے لگائے گئے اور فری موومنٹ, فری ایکسپریشن کی اجازت نہ دی گئی. اور یہ بتدریج حالات وہاں بگڑ رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پر مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ نئی حدوں کو چھو رہی ہیں. تو پاکستان کا یہ فرض ہے کہ ہم ان فورمز پر جہاں کہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہموار ہوتی ہے وہاں ہم ان مظلوم نہتے کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں. اور پچھلے دنوں میں نے دعوت دی تھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, سردار فاروق حیدر صاحب کو, اور جتنی کشمیر کمیٹی کے ممبران ہیں, تاکہ مل بیٹھ کر ہم آپس میں تبادلہ خیال کر سکیں کہ وے فارورڈ کیا ہے. پچھلے دنوں میں میری ایک نشست ہوئی جس میں آزاد کشمیر کی موجودہ قیادت, صدر, وزیر اعظم اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین, جس میں پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, مسلم کانفرنس ہے, پی ٹی آئی ہے, ان کے سربراہان بھی اس میں موجود تھے. ان سے بھی صورتحال پر ان کا انپٹ بھی لیا اور جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اور کرنے چلے ہیں انہیں ان پر اعتماد میں بھی لیا. تو منڈے کو انشاءاللہ شام کو اپوزیشن سے اور صبح کو اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ سے ملاقات ہوگی اور ان دونوں اہم ایشوز پر تبادلہ خیال ہوگا. آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں کچھ شکر گزار ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا, کہ ہمارا جو درینہ مطالبہ تھا اس کی طرف پیش رفت ہوئی. اب دیکھیے, نکتہ چینی تو بہت آسان ہے, کی جاتی ہے, کی جاتی رہے گی, اس سے فرق نہیں پڑتا, بالکل ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور سچائی کی مبنی پہ کر رہے ہیں. یہ کوئی خواہش آج کی نہیں ہے. آپ 70 سے اٹھا کے دیکھ لیں اس خطے کی تاریخ کو, مرحوم تاج لنگاہ صاحب کی گفتگو سن لیں اور آگے تک چلتا رہا سلسلہ, تو یہ خواہش بہت لوگوں کی رہی لیکن اس پر پیش رفت نہ ہو سکی. مجھے یاد ہے کہ مرحومہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اس پہ پیش رفت کرنا چاہتی تھی, نہ کر سکی خواہش کے باوجود. یوسف رضا گیلانی صاحب اس خطے کے ہیں, یقیناً ان کی نیت اچھی ہوگی, وزیر اعظم رہے ملک کے, خواہش تھی, پیش رفت نہ ہو سکی. پیپلز پارٹی نیک خواہشات کے باوجود آگے نہ بڑھ سکی. مسلم لیگ نون اس ایشو پر اتنی قائل نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے عوام کے جذبات کو دیکھا تو انہوں نے سیاسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ظاہراً تو مخالفت نہیں کی, لیکن تفریق پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی.
اور یہ میں ملتان کے میڈیا کو بارہا کہتا رہا ہوں اور مدد طلب کرتا رہا ہوں، لیکن یہاں بھی ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ اس بات کی نزاکت کو اور گہرائی کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سرخیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بہرحال سرخیاں لگتی رہتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لگائیے، زور سے لگائیے، ہم اپنی کاوش اور جستجو پر گامزن رہیں گے، کیونکہ یہ ضرورت ہے، اس خطے کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے، کیونکہ تحریک انصاف اس بات کی قائل ہوئی کہ 12 کروڑ کے صوبے کو ایک جگہ سے مینیج کرنا فزیکلی ممکن نہیں ہے، ہوتا رہا ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہ سوچ اجاگر ہوئی تو انہوں نے عملی اقدامات کیے اور ہم سے چھوٹے پنجاب کو تقسیم کیا۔ آپ کے سامنے ہے، پنجاب بنا، ہریانہ ہوا، ہماچل پردیش ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب اتنا شور مچا، وہاں کے کہاں ہو، دارالخلافہ کدھر ہو، تو سیاسی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دونوں صوبوں کا دارالخلافہ ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ چندی گڑھ جو ہے وہ دونوں صوبوں کا دارالخلافہ ہے، وہاں گورنر پنجاب کا بھی بیٹھتا ہے اور ہریانہ کا بھی بیٹھتا ہے، چیف منسٹر ہاؤس وہاں 2 ہیں، گورنر ہاؤس 2 ہیں۔ عجیب بات ہے نا، سیکریٹریٹ 2 ہیں ایک شہر میں، صوبے 2 ہیں۔ کئی دفعہ یہ پولیٹیکل کمپلشنز کے تحت یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ہندوستان کی مثال دے رہا ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس کی اہمیت کو عمران خان صاحب نے سمجھا، اور مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ میں نے ان کو ذہنی طور پر قائل کیا کہ اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور جب وہ قائل ہوئے تو انہوں نے اس کو منشور کا حصہ بنایا۔ جب منشور کا حصہ بنایا تو ہم نے اس پر کیمپین کی، اور پھر مجھے انہوں نے اعزاز بخشا جب پارٹی کا مینیفیسٹو لانچ ہو رہا تھا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، تو مجھ سے ہی انہوں نے اعلان کا مجھے اعزاز دیا۔ الحمدللہ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ بھی اکثر یہاں پریس کانفرنس سے سوال کرتے رہے کہ کب بنے گا سیکریٹریٹ، تو اللہ نے چاہا اس پہ پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پنجاب میں اور کئی زاویوں سے رکاوٹیں ہیں، تھیں، رہیں گی۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم سے پہلے ہو چکا ہوتا، آسان نہ تھا، نہ ہے، لیکن ہم اپنی جستجو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کیا کہ عمران خان صاحب کو، موجودہ تحریک انصاف کو اللہ نے یہ پیش رفت کا اعزاز بخشا۔ میں شکر گزار ہوں ان جتنے ممبران تشریف فرمائے ہیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، پورے جنوبی پنجاب کے، میں تو اپنی پارٹی کے علاوہ اوروں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے پر ہم کلام ہو جائیں، ہم آواز بنیں، کیونکہ ان کے مفاد کی بات ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ایک دیر پا چیز ہے، اس کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا، آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ تو اس پہ پیش رفت ہوئی، تعیناتیاں ہو گئیں، چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، چیف سیکرٹری آئی جی ساؤتھ پنجاب کی، جی جی میں سمجھتا ہوں، مجھے اتنی انگریزی آتی ہے، میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں چیف آئی جی ساؤتھ پنجاب۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کے معاملات کے لیے لاہور نہ جانا پڑے۔ جو یہاں ساؤتھ پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی کہہ لیں، آئی جی کہہ لیں، ان کو اتنا بااختیار کیا جائے کہ یہاں کے مسائل کو یہیں حل کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایڈیشنل سیکرٹری، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ساؤتھ پنجاب کو، اتنا بااختیار کر دیا جائے کہ تعلیم کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے،
لوکل گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ یہیں بیٹھ کے حل ہو جائیں، ملتان میں ہوں، ڈیرہ غازی خان میں ہوں، بہاولپور میں ہوں، لاہور سے رجوع نہ کرنا پڑے تو فائدہ ہے. اور اس کے لیے رولز آف بزنس کے لیے امینڈمنٹ درکار ہے، اور وہ بھی فائل موو ہو چکی ہے. اور میں گزارش کروں گا چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب سے کہ اس کو ایگزامن کر کے اس کو عملی شکل دیں، اور وہ دے رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ایفیکٹولی وہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پر ان کے مسائل، ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو وہ حل کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹس ملتان، بہاولپور کو عملی شکل دی جا سکے. اب اس میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ آفیسرز کو دیکھیں، ان کے لیے دفاتر کتنے درکار ہیں، ریزیڈنسز کتنی درکار ہیں، تو نہ بہاولپور میں گنجائش ہے مکمل طور پہ سب کو سمونے کی، نہ ملتان میں گنجائش ہے. حساب کر کے دیکھ لیں آپ، انفراسٹرکچر ہی آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. اس ٹرانزیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور اب تو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے پیپر لیس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ویڈیو لنکس، زوم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب تو انٹرنیشنل کانفرنسز ویڈیو لنکس پہ ہو رہی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فزیکلی یہاں موجود ہونا ہوگا. آپ ملتان بیٹھ کے ڈی جی خان کو اور بہاولپور کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ بہاولپور بیٹھ کے ملتان اور ڈی جی خان اور اچ اور باول نگر کے ایشوز کو انڈر کر سکتے ہیں، بیکاز ٹیکنالوجی اویلیبل آ گئی ہے. اس ٹیکنالوجی کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو اتنا آگے لے کر جائیں گے کہ کوئی مائی کلال اس کو ریورس نہ کر سکے. چاہے کل کوئی حکومت آ جائے، انشاءاللہ یہ اب ریورس نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے میری یہ خواہش بھی ہے اور میں نے درخواست بھی کی ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے ایک علیحدہ پبلک سروس کمیشن قائم کیا جائے، تاکہ یہاں کی جو ملازمتیں ہیں وہ یہاں کے لوگ اپلائی کر سکیں، ان کو گیج کیا جا سکے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے، اور یہاں کی محرومی کم ہو. اسی طرح ہماری خواہش ہے جب تک کہ صوبہ بنتا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہے، اور اس کو وقت لگے گا کیونکہ کسی کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی اب پہلے ہوتی تھی 2. پیپلز پارٹی نے اس میں مزید مشکل پیدا کر دی. پہلے آپ کو چاہیے تھی 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں، 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے تھی سینٹ میں. یہ تھا آئین کی ترمیم. پیپلز پارٹی نے اس میں اور مشکل پیدا کر دی. کیا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے اس صوبے سے جس صوبے نے تقسیم ہونا ہے. ذرا آپ دیکھیں، یہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں اور جنوبی پنجاب کی بات کرنے والے ہیں، لیکن قانون سازی ایسی کر دی کہ اور مشکل کر دیا. اب آپ کو 3 جگہ 2/3 میجورٹی چاہیے، پنجاب میں، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کو ٹائم لگے گا. لیکن ہماری خواہش یہ ہے، اور انشاءاللہ سی ایم سے بھی بات ہوئی ہے، فائنانس منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ آنے والا جو پنجاب کا بجٹ ہو اس میں جو سالانہ ترقیاتی پروگرام مرتب کیا جائے وہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کا علیحدہ ایک کتاب چاہو علیحدہ، اور پورا اے ڈی پی جو ہے جنوبی پنجاب کا علیحدہ ہونا چاہیے. یہ ہم خواہش کرتے ہیں تاکہ جو ملتان کو، بہاولپور کو اور ڈیرہ غازی خان کو ماضی میں دیا جاتا تھا اور دوران سال پیسہ منتقل ہو جاتا تھا لاہور یا کسی اور جگہ، وہ ایسا نہ ہو پائے.
رنگ فینسنگ جو ہے وہ ہو سکے اور پاپولیشن کے مطابق جو ہے وہ اور بیکورڈنس کی سبونشن کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کی جا سکے. یہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے, یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے. شاید لوگ ابھی تک اس چیز کو اس گہرائی سے سمجھ ہی نہیں پائے جتنا بڑا یہ قدم اٹھایا گیا ہے. لوگ اس کو ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں, لوگ اس کو الجھائے ہوئے ہیں ملتان بہاولپور میں, ادھر بنے گا ادھر بنے گا, ہو رہے ہیں. خدا کے لیے گرو اپ, میچور ہوں اور دیکھیں کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے, اور اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, ایڈمنسٹریٹو امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی گورننس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ کی امپلیکیشنز کیا ہیں. دیز ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بیچ میں شرارتی بھی ہوں گے. میں بات مکمل کریں دیں, مجھے پتہ ہے آپ کو جلدی ہے, میں جواب دے دوں گا, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھیں. آپ کی تو روز سنتے ہیں بھائی. چلے آپ سنا دیں. جی فرمائیں. ہو گئی. آپ کی قیادت میں جو ملتان کے عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو, وہ بہاولپور نہیں دیا, اور نیکسٹ تو چیئرمین آپ ہیں, وائس چیئرمین ہیں آپ پی ٹی آئی کے. سیکریٹریٹ کا بہاولپور جانا, ملتان کے عوام اس طرح کا شکار ہے. کیا اتحادیوں نے, سر ایک منٹ, کیا اتحادیوں نے عمران خان کو سیاسی طور پر بلیک میل کر کے؟ نو. پہلی بات تو یہ, میں آپ سے اتفاق ہی نہیں کر رہا. آپ کا سوال ہی غلط ہے. میں اس سوال سے اگری نہیں کرتا. سیکریٹریٹ ملتان اور بہاولپور میں ہوگا. آپ کا سوال کی بنیاد ہی غلط ہے. سن لے رہے یار دیکھیں بات سنیے, یہ پریس کانفرنس ہے, مذاکرہ نہیں ہے. ٹیک اٹ ایز اے پریس کانفرنس. آپ نے سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. ان نے سوال دے دیا, میں جواب دے رہا ہوں. آپ کا سوال ہوگا, میں جواب دے دوں گا. اٹس ناٹ اے ڈیبیٹ, اٹس اے کوشچن آنسر سیشن. ٹھیک ہے, ان نے سوال کیا, ان کا حق ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سوال کی بنیاد غلط ہے اور یہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے 3 طریقے ہیں کسی چیز کے فیصلے پہ آنے کے لیے. ایک, اتفاق رائے ہو جائے. سب سے افضل طریقہ یہ ہے. اگر اتفاق رائے نہ ہو تو جمہوریت کیا کہتی ہے؟ اکثریت کی بات کو فوقیت اہمیت دی جائے, یہی کہتی ہے نا جمہوریت. ہم کہہ رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ تو چھوٹی چیز ہے. دارالخلافہ اگر بننا ہے نا, صوبہ بنے گا تو دارالخلافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جیسے لاہور ہوگا پنجاب کا, تو جنوبی پنجاب کا جو دارالخلافہ ہے, یہ فیصلہ جو جنوبی پنجاب کی پہلی منتخب اسمبلی ہے جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا, یہ فیصلہ وہ کرے گی.